تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کم از کم مجھے خالد بھائی سے پہلے بات کرنے کا موقع دیا جائے. یہ مسلسل تیسری بار میں درخواست کر رہا ہوں، اور اگر چوتھی بار ایسا موقع ہے تو میں اس کو خود امپلیمنٹ کر لوں گا. تو کوشش کیجیے گا کہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خالد بھائی نے میری بات کرنے کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. سب کے خلاف اتنی بات کر کے چلے گئے کہ مجھے اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی اب کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے اور ہم حکومت کے ساتھ کیوں ہیں اور آخر کیا ایشوز ہیں اور MQM پیپلز پارٹی معاہدہ کیوں چلے جا رہا ہے، ہم نے راجہ پرویز اشرف کو ووٹ کیوں کیا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مجھے خالد بھائی کے جواب میں، کیونکہ انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا ہے، تو مجھے کرنی پڑ جائیں گی. اب اگر تھوڑا سا سنجیدہ ہو کر ہم پاکستان کی سیاست کے اوپر اگر آپ چاہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، جو بات سچی اور صاف اور سیدھی ہے اور جو اظہر من الشمس ہے، کھلی دکھائی دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہے. بہت زیادہ. شاید ہی کوئی ایسا چیلنج ہو جس سے اس وقت پاکستانی قوم نبرد آزما نہ ہو. اور چاہے وہ اکنامک چیلنج ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، چاہے وہ اس سے اوپر کی صورتحال ہو، یعنی ٹیررزم سے کی صورتحال ہو، یا پھر کوئی انرجی کرائسس ہو، یا پھر سوشل سیکٹر میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ایشو ہوں. اس میں ہمارا کام مسلسل ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونا ہے. مگر خالد بھائی نے بات کو اس طریقے سے سامنے رکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے خالد بھائی کی باتوں کا جواب بھی دیتا چلوں. خالد بھائی نے کہا کہ اس ملک میں خاندانوں کی حکومت ہے. کہیں زرداری خاندان حکمران ہے، کہیں شریف خاندان حکمران ہے، کہیں شاہوں کی حکومت ہے، کہیں اسی طرح کی دیگر حکومتیں موجود ہیں. خالد بھائی، ایک تلخ حقیقت مجھے کہہ لینے دیجیے. جو آپ نے تانا دیا کہ پاکستان میں ان کی حکومت ہے، تو خالد بھائی مجھے اس کا بھی جواب چاہیے کہ دیٹس ہاؤ ڈیموکریسی ورکس. چاہے زرداریوں کی حکومت ہو، چاہے شریفوں کی حکومت ہو، چاہے شاہوں کی حکومت ہو، مجھے کس بات کا تانا ملتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کیا MQM کے کسی ایک بھی کارکن کا ووٹ کبھی ان کو پڑا ہے؟ کبھی MQM کے کسی کارکن کے ووٹ سے یہ الیکٹ نہیں ہوئے. ان کو پورے پاکستان نے ووٹ کر کے الیکٹ کیا ہے. اور خالد بھائی، ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. 2008 کے انتخابات کو کہا جاتا ہے کہ 1971 کے جو انتخابات تھے، 1970 کے، جس کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا، ایک وہ کرسٹل کلیئر انتخابات تھے اور ایک 2008 کے انتخابات تھے کہ جن کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی کو تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے تسلیم کیا ہے. اب اگر آپ مجھے بتائیے کہ 2008 کے انتخابات کے نتائج اور سب سے ایماندارانہ پولنگ کے بعد اگر یہ نتیجہ ہے، اگر لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں، اگر سندھ کے اندرون سندھ کے علاقوں سے اور جنوبی پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کی جماعت جیت کر آتی ہے تو اس میں MQM کا کیا قصور ہے؟ اگر پورا سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کو ووٹ کرتے ہیں تو خالد بھائی اس میں MQM کا قصور کیا ہے؟ اگر پورا خیبر پختونخوا ANP کو ووٹ کرتا ہے تو خالد بھائی فندیار ولی صاحب کو جو ووٹ ملتے ہیں اس میں MQM کا قصور کیا ہے؟ اور بالکل اسی طرح جو دیگر بلوچستان کی صورتحال ہے، اگر وہاں کی پولیٹیکل ڈائنامکس یہ ہے کہ وہاں سے رئیسانیوں کو ووٹ ملنے ہیں تو اس میں MQM کا قصور کیا ہے؟
چاہے وہ زرداری صاحب ہو، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو، چاہے وہ ANP ہو، چاہے بلوچستان کی حکومت ہو، ہم ذمہ دار اس وقت ہوتے جب ہم نے یہ چوائس پاکستانیوں کو دی ہوتی. خالد بھائی، ہماری دی ہوئی چوائس نہیں ہے یہ، لہذا اس کا تانا ہمیں نہ دیا جائے کہ ہم ان کے ساتھ ملے ہیں. ہمارے پاس تو صورتحال ایک طرف آگ کی اور ایک طرف کھائی کی ہے، ایک طرف ڈیول ہے اور ایک طرف ڈیپ بلو سی ہے. ہمیں پولیٹیکل آئسولیشن میں نہیں جانا ہے. خالد بھائی، آپ پولیٹیکل آئسولیشن میں جب آپ خود پارلیمانی لیڈر تھے، جب آپ خود تنظیم کے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر تھے، آپ پولیٹیکل آئسولیشن میں بیٹھ کر دیکھ چکے ہیں. ہماری قوم پر جس طریقے سے ریاستی جبر ہوا وہ پولیٹیکل آئسولیشن کا نتیجہ تھا. ہم اب کسی پولیٹیکل آئسولیشن میں نہیں جانا چاہتے. ہم نے پاکستان میں سیاسی طریقے سے جینا سیکھنے کی کوشش شروع کی ہے. ہم کسی پولیٹیکل آئسولیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں بھی ایک بہت بڑے کنونشن میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے بیٹھ کر MQM کو دھکیلنے کی کوشش کی تھی پولیٹیکل آئسولیشن کی طرف، جو کہ بعد میں انہی کو اپنا تھوکا چاٹنا پڑا ہے. MQM کسی پولیٹیکل آئسولیشن کا شکار نہ ہوئی نہ اب ہونا چاہتی ہے. ہمارے پاس پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں 342 میں سے 25 نشستیں ہیں. 342 میں سے 25 نشستیں ہیں ہمارے پاس، یعنی پورے ہاؤس کی اسٹرینتھ کا 7%، 7% آف دا ٹوٹل پارلیمنٹ. یہ ہمارا سیاسی جثہ ہے، یہ ہمارا سیاسی قد ہے، یہ قد و قامت ہے ہماری پاکستان میں. سیاسی قد و قامت کتنی؟ 342 میں سے 7%. اور اگر کسی کے گمان میں ہے کہ یہ 7% پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو کر زندہ رہ سکتا ہے تو وہ خیال خام میں ہے. ہمیں کسی نہ کسی کے ساتھ ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ پولیٹیکل آئسولیشن کا انجام ہم 15,000 سے زیادہ شہداء کی لاشوں کی صورت میں اور 28 سے زیادہ لاپتہ کارکنوں کی صورت میں، اور خالد بھائی آپ کی جلا وطنی کی صورت میں دیکھ چکے ہیں. اب ہم اپنی قوم کو کسی پولیٹیکل آئسولیشن میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں خالد بھائی، اور پبلکلی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، سیاست کو سیاست کے اصولوں کے ساتھ کرنا سیکھیے. بسا اوقات کاروبار صرف منافع کے